لے جا رہے ہیں. اب مرنے والے سے پوچھنا ارے تو پیدا ہوا تھا تو جب پیدا ہوا تھا تیرا باپ مسکرا رہا تھا, تیری ماں مسکرا رہی تھی, تیرے گھر والے مسکرا رہے تھے, تیرا اہل و عیال مسکرا رہا تھا, لیکن تو نے مسکراہٹ چھوڑ کر کے سب کی محبتوں کو توڑ کر کے کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہے گا یار جب میں پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا, جب میں رو رہا تھا تو میرا باپ مسکرا رہا تھا, میں رو رہا تھا میری ماں مسکرا رہی تھی, جب میں رو رہا تھا میرا گھر والا مسکرا رہا تھا. لیکن آج بندے خدا جب جا رہا ہے چار کاندھوں کے سہارے جا رہا ہے, خوشبو لگا کر کے جا رہا ہے, عطر لگا کر کے جا رہا ہے, نیا کپڑا پہن کر کے جا رہا ہے, پوچھنا جب آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا, آج مسکراتے ہوئے جا رہا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا اتنی عزتیں کہاں سے آ گئی؟ تو وہ کہے گا آج وہاں جا رہا ہوں, دنیا میں تھا تو مجھے پتا نہیں, اللہ نے کنگال بنایا تھا, اللہ نے غریب بنایا تھا, دنیا میں تھا تو میں مدینے کا دیدار نہ کر سکا, لیکن آج مسکراتے اس لیے جا رہا ہوں کہ قبر میں کسی کے باپ کا دیدار نہیں ہوگا, رسول پاک کا دیدار ہونے جا رہا ہے. چونکہ اس سے تو سب کوئی واقف ہے, سب کوئی جانتا ہے, تو یہاں بیٹھانے کا مقصد یہی ہے جانے والے مرحوم کے لیے آپ دعائیں مغفرت کریں, چونکہ اور اس کا مقصد بھی ہے اللہ اس محفل رسول کے صدقے میں جانے والے مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اگر اللہ بخشش کا پروانہ سنا دیا ہے تو ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. چونکہ سبھی آپ تمامی حضرات جانتے ہیں آج سے 40 روز پہلے ہمارے درمیان وہ عظیم سخنور شاعر بے دھڑک حضرت مولانا ادریس انصاری صاحب قبلہ ہمارے روبرو موجود تھے, اور آج سے 40 روز پہلے سے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور سب کے ساتھ یہ ہونا ہے, سب کو دنیا چھوڑ کر کے ایک دن الوداع کہنا ہے, سب کو جانا ہے, یہ اٹل حقیقت ہے. موت لفظ موت ایسی چیز ہے نا کہ موت سے کسی کی دولت نہیں بچا پائے گی. موت اگر کسی کے پاس زیادہ زمین ہے, زیادہ شہرتیں ہیں, تو شہرت بھی موت سے نہیں بچا پائے گی. اگر زیادہ آپ کے پاس مال و زر ہے تو مال و زر بھی موت سے نہیں بچا پائے گی. موت کی 3 کیٹیگری سرزمین ہندوستان میں ہیں. جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے, پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتا ہے, جب انتقال کیا فوراً لے جا کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے. دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو لے جاتے ہیں اور شمشان گھاٹ میں لے جا کر جلا دیتے ہیں, جلانے کے بعد اس کے راکھ کو پانی میں بہا دیتے ہیں یا پھر ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں. تیسری کیٹیگری جو ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑے خوبصورت, جو زندگی میں کبھی کبھی نہاتا تھا, کبھی کبھی عطر لگاتا تھا, کبھی کبھی خوشبو لگاتا تھا, لیکن مرنے کے بعد اسے اب اس کے بدن سے پرانے کپڑے کو اتارا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, اور تمام خوشبوؤں سے بھی معطر کیا جاتا ہے, سرما لگایا جاتا ہے اور نیا کپڑا پہنایا جاتا ہے. یہ جو تیسری کیٹیگری ہے یہ ہماری کیٹیگری ہے, مذہب اسلام کی کیٹیگری ہے, اور مذہب اسلام خوبصورت مذہب ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے انتقال کے بعد لوگ ہمیں غسل دیتے ہیں, ہمیں سرما لگاتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, نئے کپڑا پہنا کر کے 4 کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کی جانب لے جاتے ہیں. یہ مقدر کی بات ہے, لیکن صاحب آپ اندازہ لگائیں جب کوئی شخص دنیا میں چند لمحے کی زندگی ہے, سب کو دنیا چھوڑ کر کے ایک دن جانا ہی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ رب کا اعلان ہے. جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے نا, یہ اس کا اعلان ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے بندے میں نے تجھے زندگی دی ہے نا, چند لمحے کی زندگی ہے, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو باپ ہے تو بیٹے سے پہلے باپ جا سکتا ہے. اللہ نے موت کو حقیقت رکھا ہے, سب کوئی جانتا ہے مرنا ہے, لیکن یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب مرنا ہے. ہاں, چونکہ باپ سے پہلے بھی بیٹے کو مرتے آپ نے دیکھا ہوگا, ماں سے پہلے آپ نے بیٹیوں کے جنازے کو بھی دیکھا ہوگا.
ہاں باپ سے پہلے آپ نے جوان بیٹے کو بھی آپ نے جنازے میں شرکت کیا ہوگا، تو پتا چلا لفظ موت، اور اللہ نے جب موت دی ہے نا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے باپ سے پہلے بھی بیٹا جا سکتا ہے اور بیٹے سے پہلے باپ بھی جا سکتا ہے، تو یہ کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن الغرض سب کو جانا ہے، مرنا ہے۔ تو صاحب مرنا تو سب کو ہے، ایک وہ جگہ ہے جہاں جسے قبر کہا جاتا ہے، اس جگہ میں سب کو لیٹنا ہے، آخری منزل میں سب کو جانا ہے۔ آج دنیا کو ہم سنوارتے ہیں، آج کون نہیں چاہتا ہے کہ دنیا ہماری بہتر ہو؟ کوئی مال اکٹھا کرنے کی چکر میں ہے۔ اگر اولادیں جوان ہوتے ہیں نا، لوگ یہ سکھاتے ہیں بیٹے دیکھنا تو فلاں کام کرے گا تو تیرے پاس زیادہ آمدنی ہوگی۔ ایک باپ کے پاس مال بھی ہے، زمین بھی ہے، اچھا مکان بھی ہے، لیکن جب مکان میں کب تک رہتا ہے؟ جب تک اس کی جسم اور سانس کی، جسم اور روح کی تعلق جب تک اس کے بدن میں رہتی ہے تب تک اس مکان میں رہتا ہے، لیکن جیسے ہی انتقال کر جاتا ہے، تیسری کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں، جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، لوگ باقاعدہ آتے ہیں اس کے قریب، اس کو غسل دیتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کے پرانے کپڑے کو اتار کر نئے کپڑوں کا اہتمام کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں۔ اب آئنا ذرا عالم تصور میں پوچھنا، ایک جانے والا شخص جب تک اس کی جسم میں سانس تھی نا، دنیا والے محبت کرتے رہے، جب تک اس کے بدن میں سانس تھی، جب تک جسم اور روح کا تعلقات تھی نا، تب تک دنیا والے اسے محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی عزت کرتا رہا، اگر بیٹا ہے تو باپ کی عزت کرتا رہا، لیکن جیسے روح نکل جاتی ہے نا تو اب اس کے بدن کو اللہ نے اس طریقے سے سائلنٹ کر دیتا ہے، اب اس کے پاس ہاتھ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ سے کام نہیں کر سکتا ہے، اب پیر ہونے کے باوجود بھی اپنے پیر سے چل نہیں سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں تو موج کرتا رہا، جب مرضی کیا گرمیوں کے موسم میں 4 بالٹی سے غسل کرتا رہا، نہاتا رہا، ٹھنڈی کے موسم میں اپنے قدم سے بڑھ کر کے ٹھنڈیوں کو دور کرتا رہا، لیکن چاہے ٹھنڈی ہو یا پھر گرمی ہو، جب سانس بدن سے نکل جاتی ہے اب اپنے ہاتھ سے حرکت نہیں کر سکتا ہے، پیر سے چل نہیں سکتا ہے، زبان بھی ہے لیکن اس زبان سے باتیں نہیں کر سکتا ہے، اب تو دوسرے کا محتاج ہو گیا۔ لیکن صاحب پوچھنا، آپ کبھی قبر میں قبرستان میں جا کر کے جائزہ لے لے، آپ کو نظر آئے گی یار یہ زمیندار تھا، یہ بہت بڑا زمیندار تھا جس کی قبر کا نشان مٹ چکا ہے، یہ دنیا میں تھا نا بہت بڑا نامور تھا جس نے آج آتے آتے قبرستان میں اس کی قبر کے نشان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ جائزہ لیں گے نا، آپ کہیں گے یار یہ دنیا میں پردھان تھا، آج قبر میں کیا آیا؟ آج اس کے قبر پہ جانور بھی موجود نہیں آ رہے ہیں۔ صاحب انسان تو دور کی بات ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جسم سے روح ختم ہو جاتی ہے، دنیا والے سوچتے ہیں کون نہلائے گا اسے، کون اس کا کپڑا اتارے گا، سب کپڑا چھونے سے آپ کا ڈرنے لگ جائیں گے، سب نفرت کرنے لگ جائیں گے، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جو تجھے سلام کرتا تھا، تیرے ساتھ کھاتا تھا، تیرے ساتھ چلتا تھا، تیرے ساتھ بیٹھتا تھا، جب روح تمہارے تن سے جدا ہو جائے گی کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، تجھے چھونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا، ارے صاحب، ارے زندگی میں تھا تو اس سے مصافحہ کرتا رہا، زندگی میں ساتھ اس کے ساتھ کھاتا رہا، اس کے ساتھ بیٹھتا رہا، اس سے محبت کرتا رہا، کیا روح نکل گئی اس کے جسم سے؟ آج تو چھونے سے ڈر رہا ہے، آج اس کے کپڑے کو ٹچ کرنے سے ڈر رہا ہے، آج اسے غسل کرانے سے ڈر رہا ہے۔ صاحب دنیا والے ہیں، کوئی بزرگ ہوگا اسے غسل کرا دیں گے، اسے نہلا دیں گے، نہلا کر کے لے کر کے جب گھر سے تیار کرا دیا جائے گا، اچھا لباس پہنا دیا جائے گا، سرما لگا دیا جائے گا، خوشبو لگا دی جائے گی، اسے اٹھایا جائے گا۔ آپ کے گھر والے، اگر باپ کا جنازہ ہوگا بیٹا تڑپتا رہ جائے گا، اگر باپ کا جنازہ ہوگا بیٹیاں روتی رہ جائے گی، اگر شوہر کا جنازہ ہوگا بیویاں تڑپتی رہ جائے گی، اگر کسی مرد کا جنازہ ہوگا عورتیں بلکتی رہ جائے گی، آواز دے گی، بیٹا کہے گا میرے باپ کو کدھر لے جا رہے ہو؟ دنیا والے کہیں گے بیٹے تیری محبت صرف دنیا تک تھی، اب یہ وہاں جا رہا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ اگر بیویاں روئیں گی میرے شوہر کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آپ آواز دے کر کے کہیں گے بیوی تیری محبت صرف دنیا تک تھی، اب قبر کی منزل میں اسے لٹانے کے لیے لے جا رہا ہے، کدھر لے جا رہے ہو؟ گھر والے پوچھتے رہ جائیں گے، بیٹیاں رکتی رہ جائے گی، میرے باپ کو نہ لے جایا جائے، میرا باپ نے مجھے پالنے کی خاطر خون پسینے کو ایک کیا تھا، بیٹیاں تڑپتی رہ جائیں گی، لیکن باپ کو اٹھا کر شہر خاموشہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا صاحب، ارے اس سے پہلے تو دنیا والے تجھے نفرت کرتے تھے، اور تو جب جا رہا ہے لوگ محبت سے تجھے کپڑا پہنا رہے ہیں، محبت سے خوشبو لگا رہے ہیں، محبت سے عطر لگا رہے ہیں، تجھے کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان کے جانب لے جا رہے ہیں۔ اب مرنے والے سے پوچھنا، ارے
तू पैदा हुआ था तो जब पैदा हुआ था तेरा बाप मुस्कुरा रहा था, तेरी माँ मुस्कुरा रही थी, तेरे घर वाले मुस्कुरा रहे थे, तेरा अहलो अयाल मुस्कुरा रहा था, लेकिन तूने मुस्कुराहट छोड़ करके, सबकी मोहब्बतों को तोड़ करके किधर जा रहे हो? वो कहेगा यार जब मैं पैदा हुआ था तो रोता हुआ पैदा हुआ था, जब मैं रो रहा था तो मेरा बाप मुस्कुरा रहा था, मैं रो रहा था मेरी माँ मुस्कुरा रही थी, जब मैं रो रहा था मेरा घर वाला मुस्कुरा रहा था। लेकिन आज बंदे खुदा जब जा रहा है, चार कांधों के सहारे जा रहा है, खुशबू लगा करके जा रहा है, अतर लगा करके जा रहा है, नया कपड़ा पहन करके जा रहा है। पूछना जब आया था तो रोते हुए आया था, आज मुस्कुराते हुए जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगा इतनी इज्जतें कहां से आ गई? तो वो कहेगा आज वहां जा रहा हूं, दुनिया में था तो मुझे पता नहीं, अल्लाह ने कंगाल बनाया था, अल्लाह ने गरीब बनाया था, दुनिया में था तो मैं मदीने का दीदार न कर सका, लेकिन आज मुस्कुराते इसलिए जा रहा हूं कि खबर में किसी के बाप का दीदार नहीं होगा, रसूले पाक का दीदार होने जा रहा है। हाँ, आज कब्र में इसलिए जा रहा हूँ। हाँ साहिब, आज कब्र में जा रहा हूँ यार, कम से कम दुनिया में तो मदीने का दीदार न कर सका, लेकिन कब्र में वो मुस्तफा जलवागर होगा। साहिब अपने आंखों को पाक कर लो जिन आंखों से मुस्तफा का दीदार करना है। साहिब अपने वजूद को पाक कर लो जिस वजूद का सामना मुस्तफा से कब्र में करना है। कौन सी चेहरा लेकर के जाओगे आप कब्र में? कौन सी आंखें लेकर के जाओगे जिन आंखों से मुस्तफा का दीदार करना है? फरमाया गया जब कोई शख्स इंतकाल कर जाता है, उसे दफना करके लोग पलट जाते हैं, कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा। कब्र में तुझे लिटा करके दुनिया वाले पलट जाएंगे। जो कल तक तुझसे मोहब्बत करता रहा, कल तक तुझे साथी बताता रहा, कल तक तुझे दोस्त कहता रहा, आज कब्र में तुझे तन्हा छोड़ करके आ रहा है, छोड़ करके पलट रहा है। आप कब्र से आवाज देंगे यार दुनिया वाले तुझसे तो मैं बड़ा प्यार करता था, आज कब्र में अंधेरी कोठरी में छोड़ करके कहां जा रहे हो? आज मुझे तन्हा छोड़ करके कहां जा रहे हो? एक दोस्त कहेगा यार दोस्ती हमारी यहीं तक थी, कोई दोस्त आपकी आवाज को नहीं सुनेगा, भाई आपको दफना करके पलट जाएगा, आप आवाज दे करके थक जाएंगे। मेरे बाप दुनिया में तो मेरे लिए मेहनत करता रहा, मेरे लिए खून पसीना एक करता रहा, आज कब्र पे थोड़ी देर ठहर जा, मेरा बाप, मेरा दिल घबरा रहा है, लेकिन आपका बाप भी नहीं सुनेगा। मैं कहना चाहूंगा सबकी मोहब्बतें अब दम तोड़ रही है, सबकी बेवफाई नजर आ रही है। एक बाप भी बेवफाई करके पलट जाएगा, एक दोस्त भी बेवफाई करके लौट आएगा, एक तेरा भाई भी बेवफाई करके कब्र लौट आएगा, जहां कोई तेरा सहारा नहीं बनेगा। अब पूछना जाने वाले से कब्र में तन्हा सो रहा है, यहाँ सहारा कौन होगा? आवाज आती है अरे जिसका कोई नहीं होता है उसी का मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है। अब रसूल का दीदार होने वाला है, कब्र में अब जा करके मुस्तफा का दीदार होगा साहिब। लेकिन आज हमने दुनिया में मौज कर रखा है, शराब के अड्डों को हम बात कर रहे हैं, जुआ के अड्डों पे हम बैठ रहे हैं। आज हमें मौत की फिक्र नहीं साहिब, आज जरा से भी हमें ख्याल नहीं दुनिया छोड़ करके जाना है। शायद मेरा 10 मिनट का वक्त खत्म भी हो गया। उलमा इकराम का जम्मे गफीर है, मेरी तकरीर तो हर रोज सुनते हैं। मैं रब की बारगाह में यही कहूंगा साहिब, जाने वाले एक मरहूम मौलवी इदरीस साहब चले गए दुनिया से आज से 40 रोज पहले। जाने के बाद आप दुनिया में है ना, दुनिया में कोशिश करें अपने रब को नमाज पढ़ के, रोजा रख के, कुरान की तिलावत करके। कितने हैं 75% लोगों को कुरान नहीं आती है। अगर कब्र में मुस्तफा ने पूछ दिया बताना मेरे सीने पे जो उतारी गई है कुरान कै मरतबा जिंदगी में पढ़ा है, कितने लोग हैं जवाब दे पाएंगे? जिस कुरान को जिंदगी में हम और आप सिर्फ कुरान को ये समझे हैं मरने का जरिया समझ लिए हैं। अगर कोई इंतकाल कर जाएगा तब हमारे घरों में कुरान खोलेंगे, अगर किसी को भूत पकड़ लेगा तब कुरान खोलेंगे। साहिब मैं कहना चाहूंगा जो कुरान मौत के वक्त हमें अजाब से बचा सकता है, जो कुरान हमारी मौत के वक्त जो तकलीफें होती है उस तकलीफ को कुरान कम कर सकता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कुरान को सिर्फ मौत का जरिया ना बनाया जाए, क्योंकि जब कोई शख्स का रूह निकलने लगता है दुनिया वाले बोलते हैं फला लड़के को बुलाया जाए, चंद लोग बैठ करके कुरान पढ़ दे। कोई शख्स होगा मुकद्दर वाला वो बाप है जो अपने बेटे को कुरान पढ़ा करके चला गया है, कम से कम दुनिया वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बेटे का इधर इंतकाल होगा, दुनिया वाले बेटे होते हैं अपने दौलत से बाप को राजी करने की कोशिश करते हैं। आखिरी लम्हात में मौत और जिंदगी से बाप जब लड़ता है ना, बेटा अपनी दौलत का इस्तेमाल करता है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। लेकिन जो कुरान का कारी छोड़ करके जा रहा है, मौत और जिंदगी की आखिरी सांसों से लड़ रहा है, उस वक्त आपका बेटा अगर कुरान का कारी होगा, खड़े होकर कभी सूरह यासीन पढ़ेगा, कभी सूरह रहमान पढ़ेगा। खुदा की कसम अगर दुनियादार बेटा अगर मौत के वक्त बाप को खड़ा होकर दौलतों का इस्तेमाल करे, कोई फल ला करके दे, कोई जूस ला करके दे, बाप को इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मौत के वक्त में एक बेटा खड़ा होकर कुरान सुना देता है। खुदा की कसम इधर बेटा कुरान पढ़ता
ہے, قرآن بعد میں ختم ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے روح پہلے قبض کر لیا جاتا ہے. تو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا کر کے جائیں. ورنہ صاحب کتنے لوگ ہم صرف یہ سوچتے ہیں بیٹے کو دنیا دار بنایا جائے, انجینئر, ڈاکٹر, پروفیسر بنایا جائے تاکہ اچھا مال دے گا, اچھا انکم دے گا, دنیا میں عیش و آرام کریں گے. کتنے دن کی ہے زندگی صاحب, وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے نا, وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی, وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی, وہاں نہیں مرنا ہے. ہاں یہاں آپ چند لمحات کی زندگی, کوئی گارنٹی نہیں یار. آج ہم سانسیں لے رہے ہیں, آج آپ کے سامنے بول رہے ہیں, کل فیروز رضوی کے موت کا اعلان سن سکتے ہیں آپ. یہ تو رب جانتا ہے نا, ہم نہیں جانتے. آج ہم نے دولتوں کی بنیاد پر اپنی بیماریوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں اگر کوئی پریشانی آئے, مصیبتیں آئے, دنیا والوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. چونکہ دنیا کا سسٹم ہے صاحب, کتنی بھی دشمنی ہوگی نا آپ کو بھائی سے, ایک بھائی میں, تو ہو سکتا ہے مصیبت کے وقت بھائی کام آ جائے گا. کتنی بھی نفرت ہوگی اگر باپ بیٹے میں, ہو سکتا ہے باپ کا پیار, اللہ نے باپ کا سینہ نرم بنایا ہے, بیٹے کے لیے اس کو مایا اور موہ آ ہی جائے گا, پیار کر ہی لے گا. مجبوری میں بیٹے کا باپ کام آ سکتا ہے, لیکن سوچنا جس وقت باپ بھی تیرا وہاں موجود نہیں رہے گا, تیرا بھائی بھی موجود نہیں رہے گا, تیرے پڑوسی بھی موجود نہیں رہیں گے, تیرا دنیا کا کوئی دوست بھی وہاں حاضر نہیں رہے گا, وہاں تیسرا کون آئے گا؟ فرمایا گا جب کوئی بندے خدا قبر میں لٹا کر کے دنیا والے پلٹ جاتے ہیں نا, دو فرشتوں کی آمد ہوتی ہے. آپ نے تاریخیں نہیں سنا, دو فرشتے آتے ہیں, کس لیے آتے ہیں؟ تیرا استقبال کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں, تجھے خوشی دینے کے لیے نہیں آتے ہیں, تجھے تسلی دینے کے لیے نہیں آتے ہیں, بلکہ دو فرشتوں کی آمد ہوتی ہے, سوال و جواب کے لیے آیا کرتے ہیں. سوال کرتے ہیں فرشتے بیٹھا کر کے, تیری جسم میں روح کو لوٹائی جاتی ہے, قبر میں تجھے بیٹھا کر کے پوچھا جائے گا. فرشتے کہیں گے بتا میرے بندے تیرا رب کون ہے؟ اگر آپ کا اعمال اچھا ہوگا آپ فخر سے کہیں گے فرشتوں ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ٹھوک دیا جائے گا, بتا تیرا دین کیا ہے, بتا تیرا دین کیا ہے. اگر اعمال اچھا ہوگا دوسرا سوال کا آپ جواب دیں گے دینی الاسلام, میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ٹھوکا جائے گا, بتا ما تقول فی شان ھذا الرجل, بتا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا. سن, جس سے دوستی کرتا تھا, جس کے ساتھ کھاتا تھا, جس کے ساتھ پیتا تھا, وہ قبر میں نہیں جائے گا. تیسرا شخص کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, بتا اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا. وہاں آدمی کون ہوگا؟ تیرا دوست نہیں ہوگا, تیرا رشتہ دار نہیں ہوگا, تیرا بھائی نہیں ہوگا, تیرا باپ نہیں ہوگا, ارے وہاں تیرا چچا نہیں ہوگا, تیرا دادا نہیں ہوگا, دنیا کا رشتہ دار نہیں ہوگا, وہاں تو مدینے کا تاجدار ہوگا, وہاں مدینے کا تاجدار ہوگا. تیسرا سوال پوچھا جائے گا, بتا فرشتوں اس کے بارے میں کیا کہتا تھا. اگر آپ کا اعمال اچھا ہوگا تو آپ شان سے کہیں گے ارے اسی کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. یار فرشتوں اس کے بارے میں پوچھتے ہو, میں تو اتنا جانتا ہوں کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہاں صاحب, تو آپ عمل اچھا کر کے جائیں. قرآن اپنے بیٹے کو پیچھے قرآن کا قاری چھوڑ کر کے جائیں. جہاں آپ کا انجینئر پروفیسر بیٹے کو قبر پہ کھڑے ہو کر 2 منٹ فاتحہ پڑھنے کا فرصت نہیں ہوگا نا, تو اگر آپ کا بیٹا قرآن کا قاری ہوگا اور اگر عالم دین ہوگا تو سونے پہ جب عصر کی نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے باپ کو ثواب ملتا رہے گا. عشاء کھڑے ہو کر پڑھیں گے نا باپ کو ثواب ملتا رہے گا. فجر کھڑے ہو کر پڑھیں گے, دعا کر دیں گے اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچا دینا. فرشتے کہیں گے ارے باپ مبارک ہو, تو نے دنیا میں اپنے اولاد کو قرآن کا قاری چھوڑ کر کے آیا ہے, تیرا بیٹا دنیا میں قرآن پڑھ رہا ہے. جب فرشتے کہیں گے جا اللہ نے تجھے بخش دیا ہے, تجھے جنت دے دیا ہے. ایک باپ کہے گا یار میں تو گناہ کا گٹھڑی لے کر آیا تھا, میں تو خطا کار تھا, میں پاپی تھا, آخر کس بنیاد پہ بخشا جا رہا ہے. فرشتے کہیں گے یار مبارک ہو, تو دنیا میں غدار چھوڑ کر کے نہیں آیا ہے, مصطفیٰ کا وفادار چھوڑ کر کے آیا ہے. تیرا بیٹا قرآن دنیا میں پڑھ رہا ہے, اللہ بخشش کا پروانہ آخرت میں سنا رہا ہے. تو آپ کوشش کریں قرآن کا قاری چھوڑ کر جائے. باتیں بہت ساری ہیں, علماء کرام کا فہرست بھی بہت زیادہ ہے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تمام مسلمانوں کو ایک بنائے, نیک بنائے, مسجد کے نمازی میدان کے غازی بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.